بریک کے بعد آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دعا اور دوا. ناظرین، براہ راست پروگرام ہے، اس میں آپ فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. لائن پر ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہلو. ہمارا ایک جاگا کرناٹک سے بات کر رہے ہیں ہم. جی فرمائیے جناب. کرناٹک سے بات کر رہے ہیں، مگر جگہ سیل کرنے کے لیے کر رہے، اس کے آدمی آتے ہیں واپس جا رہے، دیکھتے ہیں واپس جاتے ہیں، ایسا ہو گیا، اس لیے کیا کرنا. ٹھیک ہے جناب، آپ کو ضرور جواب دیں گے، تھوڑی دیر میں آپ کو جواب دیں گے. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہاں ہلو سر. السلام علیکم. کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام، ہم مجھے سے بات کر رہے ہیں، ناگڑ ضلع. جی فرمائیے. ذرا پریشانی ہے، دیکھو حفیظ صاحب ہماری. پریشانی کس طرح کی؟ وہ بچی کی شادی ہوئی تھی، ہوئی ہمارے گھر رہن ڈالے، وہ قرضے والے ستا رہے ہم کو. پھر جو ہے تو ہمارے گھر میں ذخیرہ ہے، بولے لوگ ہٹا کر کے رکھے اتنا بڑا ذخیرہ ڈھونڈ رہے ہیں لوگ. ہاں صاحب. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو ضرور جواب دیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی شکیل پٹنہ سے بول رہے ہیں. شکیل بھائی فرمائیے. جی میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ جو حادثات ہوتے رہتے ہیں جانے انجانے راستے میں یا گھر میں، یا اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. کس چیز کے لیے؟ کس چیز کے لیے؟ پھر سے اپنا سوال دہرائیے شکیل صاحب. اکثر بچوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے حادثہ جو ہوتا ہے. اچھا، حادثات سے بچنے کے لیے. جی جی جی، راستے میں جا رہے ہیں یا گھر میں ہی ہے. سمجھ گیا. حادثات سے بچنے کے لیے شکیل بھائی آپ کو دوستوں سے بات میں جھگڑے ہو گئے، تو ان سب چیزوں سے حادثات سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی دعا. بالکل ایسا انشاءاللہ وظیفہ کہ چلتے پھرتے انسان حادثات سے، لڑائی جھگڑے سے، پریشانیوں سے بچے. مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام، میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں. فرمائیے محترمہ. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مطلب ہمارے ساس کا انتقال ہو چکا، ان کا عقیقہ کر سکتی ہوں میں؟ کس کا انتقال ہو چکا ہے؟ ہمارے ساس سسر ہے، ان کا انتقال ہو چکا، میں ان کا عقیقہ کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، میں پوچھتا ہوں مفتی صاحب سے. جی ٹھیک ہے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام عبد الجبار ہے. عبد الجبار بھائی فرمائیے. جی یہ میرے دو سوال ہیں. جی یہ ایکچولی میرے وائف کو نا بہت سے دوائیں میں یوز کر رہا ہوں، لیکن کوئی پیٹ میں درد کم نہیں ہو رہا ہے. ہر ہمیشہ جو اس میں ایسے ہی درد شروع ہو جاتا ہے. جی تو بہت سے ڈاکٹرز کو بھی بتایا ہوں میں، لیکن کچھ بھی کوئی ڈاکٹرز جو بھی دے رہے ہیں بولتے ہیں ابھی کم ہوئے گا، لیکن نہیں ہو رہا ہے. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، جی لیکن میں بہت کوشش کر رہا ہوں جانے کے لیے، لیکن نہیں ہو رہا ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے تو میں بڑا مہربانی. اچھا، سعودی جانا چاہتے ہیں آپ؟ جی ہاں جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے سعودی جاؤں یا یہاں پہ کچھ میں تجارت کروں. میرے کو کوئی راستہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں کیا. ٹھیک ہے عبد الجبار صاحب، آپ کو ضرور جواب دیں گے. جی اچھی بھائی، شکریہ. بہت شکریہ. مفتی صاحب، گھر یا کوئی پراپرٹی سیل کرنے کے لیے بک نہیں رہی ہے، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ اس کے لیے بھائی صاحب یہ آیت کریمہ کو 21 مرتبہ صبح و شام پڑھتے رہیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس آیت کریمہ کو 21 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. اور ناندیڑ سے بہن کا مسئلہ ہے کہ بہت پریشان ہے، ہر طرف سے پریشان ہے، قرض میں بھی مبتلا ہے، رشتہ داروں سے بھی پریشان ہے، بہت پریشان بھی کرتے ہیں، بہت چیزیں ہیں گھر میں، کل ملا کے بہت پریشانیاں ہی ہیں. ان کے لیے کیا دعا ہے؟ جی جی بہن صاحبہ، قرض کے سلسلے میں یہ دعا پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من ضلع الدین وقہر الرجال. اللہم انی اعوذ بک من ضلع الدین وقہر الرجال. اس کو پڑھیں اور رشتہ داروں کے سلسلے میں یا ودودو کثرت سے پڑھتی رہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی سہولت سے یا ودودو پڑھتی رہیں.
اور جیسا کہ انہوں نے خزانے کا اور ذخیرے کا ذکر کیا ہے کہ گھر میں گڑا کیے ہوئے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، اور یہ ایک قسم کا دھوکہ اور فریب ہے. اس سے آپ مکمل طور پر احتیاط اور پرہیز کریں، اور اس طرح کی کسی کی بہکاوے میں آپ نہ آئیں. رزق دینے والا اور ہر قسم کی نعمت عطا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور وہ ہم کو ہدایت دیتا ہے اسباب کو اختیار کرنے کی. وہ اسباب اختیار کریں، محنت و مشقت، کام کاج، ملازمت، تجارت جو بھی ہو، لیکن اس طرح کے عمل سے مکمل طور پر احتیاط اور پرہیز کرنا لازمی ہے. بالکل. اور میں بھی ایک طرف سے ایک چیز بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جیسے کہ آپ کسی کام کو کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، یا کسی بیماری کا علاج کر رہے ہیں، وہ بھی آپ جاری رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ دعاؤں کے سہارے ہی بیٹھ جائیں. بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں، علاج ہے یا پڑھائی ہے، محنت ہے، وہ ضروری ہے، اس کے بعد دعا ایک سہارا ہوتا ہے. جی مفتی صاحب، شکیل صاحب پٹنہ سے حادثات سے بچنے کے لیے وظیفہ جاننا چاہتے ہیں. چلتے پھرتے جو حادثات ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے. جی، حادثات سے بچنے کی ایک معصور دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. دعا لمبی ہے، اس دعا کو آپ مسنون دعاؤں کی کسی بھی کتاب میں یہ دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے، آپ اس کو لے کر پڑھ لیں، یاد کر لیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے بچوں کا بھی ذکر کیا ہے. بچوں کے ساتھ جو حادثات ہو جاتے ہیں اس کے لیے بچوں کو چونکہ نظر جلدی لگ جاتی ہے، اس وجہ سے بھی بچوں کے ساتھ حادثات ہوا کرتے ہیں. تو بچوں کے لیے نظر سے بچنے کی دعا بچوں کے لیے کرتے رہنا چاہیے. بچوں پر نظر سے بچنے کے لیے یہ دعا ان کو پڑھنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک، بچوں کے لیے یہ پڑھیں، اللہم اعوذک بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس طرح پڑھیں، اعوذ بک من کلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. جی، اگر آپ کو دعا لمبی لگے یا سن نہیں پائے، لکھ نہیں پائے، تو آپ کو بتا دیں یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی دستیاب ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو یہ پروگرام یوٹیوب پہ مل جائے گا. عبدالجبار صاحب کی وائف کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، اور وہ کوئی علاج بھی کر رہے ہیں، کوئی مؤثر علاج نہیں ہو رہا. ساتھ ہی ساتھ وہ سعودی عرب جانا چاہ رہے ہیں، اس بارے میں پوچھ رہے تھے. جی، اس کے لیے اپنی بیوی کے لیے انہوں نے، وائف کے لیے جو سوال کیا ہے، اس کے لیے ان کو بتائیں کہ اللہم عافنی فی بدنی، یہ پڑھتی رہیں. اللہم عافنی فی بدنی، اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوگا. اور یہ جو اپنا خود معاملہ بتائے ہیں کہ سعودی عرب جائیں یا کہاں جائیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کے لیے وہ پڑھیں اللہم اذکر ہدایتک الطریق وسددنی سداد السہم. اللہم اذکر ہدایتک الطریق وسددنی سداد السہم. اس کو صبح و شام 11 مرتبہ پڑھتے رہیں. جی، لکھنؤ سے محترمہ کا سوال ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پہلے پروگرام میں ایک کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں. فرمائیں جناب. میری نواسی ہے. جی، اس کا علاج چل رہا ہے. جی، مطلب بات کرتے کرتے چکر آ جاتی ہے اسے، اور آنکھ ایک دم بے ہوش ہو جاتی ہے. جی، تو دوا بھی چالو ہے. ایک مولانا کے پاس گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ اس کو اثرات ہیں. اچھا. تو اس کو اثرات سے چھٹکارا کرنے کے لیے کوئی دوا ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. 80 روپے کی بول رہے. جی جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جناب، آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے. آپ اپنا مسئلہ بیان کیجئے. آپ سے بات نہیں ہو پائے کیونکہ شاید آپ کے یہاں بھی ٹی وی کی آواز آن تھی. شاید لائن پر ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، ہمیں کرناٹک سے بات کر رہے ہیں. فرمائیے محترمہ. جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، میری پریشانی یہ ہے، میرے شوہر یہ شرابی پیتے ہیں نا،
वो शराब पीने की छोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो छोड़ नहीं सकते। नमाज की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो नमाज पढ़ने तरफ बढ़ते नहीं है जी। जनाब, मैं नमाज में बहुत तरह तरह से दुआएं करती हूँ, बहुत अच्छी बात। वजीफे पढ़ती हूँ, ये मुझसे काम नहीं हो जा रहा है। मुझे कोई वजीफा बताइए, मेरे लिए खास दुआ कीजिए। जरूर इंशाल्लाह, आप भी आपको जरूर बताएंगे और आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए। जी मुफ्ती साहब, लखनऊ से जो मोहतरमा ने एक सवाल किया था कि क्या सास ससुर का जिनका इंतकाल हो चुका है उनका अकीका कर सकते हैं? अकीका जो होता है पैदाइश के शुक्राने के तौर पर होता है और ज़िंदगी मिलने के शुक्राने के तौर पर होता है। जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो इंतकाल के बाद शरीयत मुतहरा में अकीका करने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। मरहूमीन की जानिब से कुर्बानी दी जा सकती है कुर्बानी के दिनों में। जब कुर्बानी के दिन आएंगे ईद उल अज़हा के मौके पर, उस वक्त कुर्बानी की जा सकती है उनकी तरफ से उनके इसाले सवाब के लिए। लेकिन अकीका जो होता है वो ज़िंदगी में ही होना चाहिए। ज़िंदगी होने के बाद यानी इंतकाल के बाद मरहूमीन की जानिब से अकीका नहीं किया जाता। जी, मुंबई से भाई की नवासी की तबीयत ख़राब है, चक्कर आते हैं, उनको शुबह के असरात हैं उस पर? उसके लिए भाई साहब ये आयत करीमा पढ़ें, ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि, ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि। इस आयत करीमा को वो सुबह शाम 51 मरतबा पढ़ें और इसके शुरू और आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया करें। जी, और कर्नाटका से जो बहन का मसला है, शौहर उनके गलत सोहबत में गलत हरकतें करते हैं, शराब पीते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई वजीफा बता दें कि नमाज की तरफ वो माइल भी हो जाएं और शराब की आदत भी छूट जाए। जी, उसके लिए भाई साहब इस दुआ को पढ़ें, अल्लाहुम्मा सद्दिदनी फी अमरी वस्लुल सखीमत सदरी, अल्लाहुम्मा हदी क़ल्बी वस्लुल सखीमत सदरी। इस आयत करीमा को पढ़ें और इस दुआ को पढ़ें और साथ साथ सोहबत ठीक इख्तियार करें। अच्छी सोहबत में अगर रहेंगे तो इसकी वजह से भी बड़ा फ़ायदा होता है। ज़रूर, हमें उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम, हम लतीफ़ा नांदेड़ से बोल रहे हैं, महाराष्ट्र नांदेड़ से। फरमाइए मोहतरमा। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत दुआएं आपकी जो हम लोग दूसरों को बहुत शुक्रिया, आप ही के लिए है ये प्रोग्राम, आप ही का है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा प्रोग्राम उसका चल रहा है। मेरा एक मसला है मौलाना साहब के, कि मेरी बेटी की शादी हुई है, 3 महीने हो गया है, तो उनको अभी 1 महीने का अमल है। तो उनके शोहर बोलते थे अभी बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन उनके साथ जिसे वो सब बोलते थे हमें चाहिए, रह दो बच्चा। तो हम क्या करना है इसके लिए थोड़ा बता दीजिए मौलाना साहब, क्या सही रहेगा और क्या नहीं रहेगा? यानी सास बच्ची सास दूसरों का सुने या शोहर का सुने? मतलब बेटी प्रेग्नेंट है और सास ससुर नहीं? हाँ, ठीक है, 1 महीना 10 दिन हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बताएंगे आपको। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं औरंगाबाद। फरमाइए मोहतरमा। जी, एक्चुअली में क्या है, हमारी ननद है ना, हमारा ससुराल का घर है, तो उन्होंने हमारा हिस्सा भी नहीं दे रहे और बेचने भी नहीं दे रहे घर को। तो आप कुछ तो भी ऐसा बताइए कि बगैर लड़ाई झगड़े के खाली है तो आयतों के जरिए या दुआओं के जरिए उनसे हमारा हिस्सा हमको मिल जाए। जरूर जरूर इंशाल्लाह बताएंगे आपको, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? साहब, शाहजहांपुर से। जी फरमाएं जनाब। जी, मुझे एक मसला ये मालूम करना है अकीदे के मुतालिक जी, कि जो बच्चे जवान हैं, बड़े हैं जी, उनका बचपन में अकीका नहीं हुआ है, तो उनका अकीका किया जा सकता है, उसके लिए क्या तरीका है? ठीक है, जरूर बताएंगे आपको, बहुत शुक्रिया।
ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام. ہلو جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے. پونا سے بول رہے دلاور بھائی. فرمائیے. ہلو ہلو جی فرمائیے جناب. آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے. آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ آپ کے یہاں ٹی وی آن ہے ہم نہیں سن پا رہے ہیں آپ کو. آپ کی آواز بھی ڈبل ڈبل گونج رہی ہے. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بھنڈی راجستھان سے بات کر رہا ہوں. میرے لڑکے کے سر میں درد رہتا بہت زیادہ. جی میں قاسم حاجی بول رہا ہوں. جی قاسم صاحب فرمائیں. ہے اس کے سر میں درد بہت زیادہ رہتا ہے، اس کے لیے کچھ بتائیے انشاءاللہ. جی بالکل قاسم صاحب آپ کو ضرور بتائیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام. کون صاحب ہے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بہرائچ سے بولتی ہوں. فرمائیے محترمہ. جی ہمارے شوہر بہت دست ہے، بہت لڑائی جھگڑا کرتے ہیں گھر میں. ان سے کوئی ایسی دعا بتا اور جنا کا عادی کرتے ہیں. لڑائی جھگڑا بہت کرتے ہیں. جی اتنا ہم سن پائے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ناظرین گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے کہ ایک تو بڑی مشکل سے کالز لگتی ہیں، لائنز بہت بزی ہوتی ہیں، اس کے بعد بھی آپ سے ہماری بات نہ ہو پائے تو افسوس ہمیں بھی ہوتا ہے. گزارش یہ ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی مفتی صاحب اورنگ آباد سے بہن کا مسئلہ یہ ہے کہ نند وغیرہ جو سسرال والے ہیں ان کا حصہ نہیں دے رہے ہیں. اب بنا کسی پریشانی کے کوئی ایسا وظیفہ کہ تاکہ ان کو ان کا حق مل جائے. اس کے لیے وہ سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ کو پڑھتی رہیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس آیت کریمہ کو 21 مرتبہ صبح و شام پڑھیں انشاءاللہ تعالی. اس نیت سے پڑھیں کہ یہ جو آپ کی پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے. ضرور. اور لطیفہ صاحبہ کا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی ان کی امید سے ہیں لیکن سسرال والے پریشان کر رہے ہیں کہ بچہ نہیں چاہیے. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی دعا کوئی وظیفہ تاکہ سسرال والے. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس قسم کا بالکل شریعت میں جس کی گنجائش نہیں ہے اس طرح کا مطالبہ کرنا نہ سسرال والوں کی طرف سے درست ہو سکتا ہے نہ کسی اور کی طرف سے. شریعت مطہرہ میں حکم یہی ہے کہ جب حمل قرار پاتا ہے تو اس کو پھر گرانے کی صورت نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ. تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو. جاہلیت میں بچے کی پیدائش کے بعد قتل کیا جاتا تھا اور آج اس ترقی یافتہ دور میں بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں بچے کو قتل کیا جاتا ہے. اور اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے بڑوں کی طرف سے، گھر کے ساس سسر کی طرف سے، جو بہت ہی افسوس کی بات ہے. مسلمانوں کو اسلامی احکام کی طرف خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے. اور بہن صاحبہ اس کے لیے کوشش کریں اپنے شوہر کو سمجھائیں اور اسلامی احکام جو ہیں وہ اسلامی احکام بتائیں کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. ساتھ ساتھ وہ یہ دعا بھی پڑھتی رہیں یا کافی المہمات اللہ تبارک و تعالی کے اس میں گرامی کا ورد رکھے. انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی بہتر سبیل نکالے گا. ضرور. مجھے اگر بچپنے میں پیدائش کے وقت کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو کیا جب وہ بچے جوان ہو جائیں اس وقت عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جی پیدائش کے بعد اگر بچپن میں عقیقہ نہ ہو تو بڑے ہونے کے بعد بھی عقیقہ کرنے کی گنجائش ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیدائش کا جو بھی دن ہے اس کے 7ویں دن عقیقہ کیا کریں. مثال کے طور پر اگر کسی کی پیدائش جمعہ کو ہوئی ہو تو جمعہ سے گنیں گے تو 7واں دن جمعرات آئے گا، تو جمعرات کے دن ان کا عقیقہ کرنا بہتر ہے. یا اسی طرح اگر کسی کی پیدائش جمعرات کو ہو تو 7واں دن ان کا چہارشنبہ آئے گا، ویڈنسڈے ہوگا، ویڈنسڈے کو عقیقہ کرنا ان کے لیے بہتر ہوگا. یہ بہتر طریقہ ہے. اس کے علاوہ کسی بھی دن بھی وظیفہ عقیقہ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ 7ویں دن ہی کرنا. 7ویں دن کرنا بہتر اور مستحب ہے، اچھا طریقہ ہے. ورنہ اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں سے کسی اور دن بھی عقیقہ کرتے ہیں تو شرعی اعتبار سے اس کی گنجائش ہے.
यहाँ पर मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे कि ये तो तब हुआ जब बच्चा पैदा हुआ और उसके 7 दिन के अंदर, 7वें दिन या जो भी है, लेकिन जब बच्चा उस वक्त नहीं, किसी ने नहीं किया, नहीं कर पाया, गुंजाइश नहीं थी, जो भी हालात रहे हों, तो क्या बाद में, जवानी में या आगे उम्र में अकीका कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वही अर्ज कर रहा हूँ कि बच्चा अब फिल वक्त जवान हो चुका है, जवान होने के बाद भी उसका जो बर्थ डे है, पैदाइश का जो दिन है, वो तो 7 दिनों में से कोई एक दिन होगा। अच्छा, या तो जुमेरात होगा या जुम्मा होगा या इतवार होगा, कोई भी एक दिन, जो भी दिन बच्चे का है, तारीख हम अर्ज नहीं कर रहे हैं, जो भी दिन बच्चे का है, उस दिन के हिसाब से अगर जुमेरात को पैदाइश हुई हो तो चहारशंबे के दिन अकीका करना बेहतर होगा, जुमा को पैदाइश हुई हो तो जुमेरात के दिन अकीका करना बेहतर होगा। इसी तरह हफ्ते के 7 दिनों में गौर कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। और झुंझुनू राजस्थान से कासिम अली साहब के बेटे के सर में बहुत दर्द रहता है। उसके लिए भाई साहब ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी या शाफियल अमराद, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी या शाफियल अमराद। इसको सुबह शाम 21 मरतबा पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के इस नामे गिरामी के जरिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ की बरकत से ज़रूर फ़ायदा होगा। ज़रूर। और बहरहाल से मसला वही है जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है आज का। शौहर लड़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं घर में, उसका क्या वजीफ़ा, क्या दुआ है? जी उसके लिए बहन साहिबा ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती व आमिन रवाती, अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती व आमिन रवाती। इस दुआ को 11 मरतबा सुबह शाम पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह फजल फरमाए। और अपने रवैये से भी आप कोशिश करें कि बेहतर बर्ताव करते हुए और अच्छा सलूक करते हुए आपकी तरफ से होता है, उधर से भी हो जाए, इसके लिए दुआ है। और आपकी तरफ से अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर और बेहतर से बेहतर आप सलूक को जारी रखें। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और वैसे बता दूं, इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी हाल में दुआ से मुस्तगनी नहीं होता, कि कहीं ना कहीं किसी न किसी हाल में ज़रूर दुआ की ज़रूरत पड़ती है। और दुआ ही ऐसा एक हथियार, ऐसी ढाल है जो आपको हर परेशानी, हर मुसीबत से छुटकारा दिला सकती है। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, 180041922154 और 9989974324। आप फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियों का जिक्र कर सकते हैं। हम आपके सामने हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार खैर मकदम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुआ और दवा। नाज़रीन, फ़ोन के ज़रिए आप अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। लाइन पर कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम नागपुर से बात कर रहे हैं। फरमाइए मोहतरमा। जी हमारे शौहर है ना, हम एक साल से अपने मायके में हैं जी, और उनको मतलब ना अपने बच्चों से कुछ लगाव है, ना बीवी से लगाव है, ना वो आना चाहते हैं ना हमको ले जाना चाहते हैं। वो झारखंड के जी, जरूर जवाब देंगे आपको बहन। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बहुत कम सुना रहा आपका आवाज। जी फरमाइए, आपकी बात प्रोग्राम दुआ और दवा में हो रही, फरमाइए जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बर्मा से फोन कर रहा हूँ, रंगून से। जी फरमाइए जनाब। जी मैं एक्चुअली सफर ज्यादा निकलता हूँ, तो उसका सफर में नमाज कैसा अदा करना है, 5 वक्त का नमाज, और कितने रकात पढ़ना चाहिए, ये थोड़ा सा हमको मालूम होना है ज्यादा। बिल्कुल, तो इसके लिए मैं फोन किया था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा आपका कोई मसला भाई? जी सॉरी, क्या बोल रहे हैं? इसके अलावा आपका कोई मसला नहीं, और आके कर्जदार हो जाए, कुछ हो जाए, उसको उसके लिए क्या दुआ करना चाहिए कर्ज निजात के लिए? ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, आपने रंगून से कॉल किया, बहुत शुक्रिया रंगून से कॉल करने के लिए। आपको जरूर जवाब देंगे कुछ ही देर में, टीवी पर आप जवाब सुन लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बॉम्बे से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए भाई। तो मेरा सवाल ये है जनाब, जैसे हमारे वालिद वालदा नहीं है दुनिया में जी,
तो मैं अपनी बीवी को उम्रा के लिए भेज सकता हूँ? अपनी बीवी को आप उम्रा के लिए भेज सकते हैं? मैं समझ नहीं पाया, मसला आपका समझ ही नहीं पाया मैं। जी, जैसे वालिद वालदा गए हैं जी, तो मैं अपनी बीवी को उम्रा के लिए भेज सकता हूँ? हेलो। अच्छा, मतलब अब आप ये क्या, आपका कहने का मतलब ये है कि आप हज्जुल बदल या उम्रा जो बदल होता है वो अपने वालिदा के लिए या वालिद के लिए अपनी बीवी से करवाना चाह रहे हैं, ऐसा मसला आपका? अपनी वालिदा के लिए, शायद ऐसा ही आप कह रहे हैं कि आपकी वालिदा के बदले में आपकी अहलिया उम्रा के लिए जा सकती हैं। ठीक है, मैं मुफ्ती साहब से पूछता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी मुफ्ती साहब, नागपुर से भी वही मसला है, शौहर हक नहीं देते हैं, बीवी को मैके में छोड़ रखा है, बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं, लाना नहीं चाह रहे हैं, क्या मसला है, क्या दुआ की जाए इसके लिए? हेलो। या वदूदू इसका सुबह शाम ज़्यादा से ज़्यादा विर्द रखें, इंशाअल्लाह ताला इसकी वजह से इनको फ़ायदा होगा। या वदूदू का विर्द रखें, या वदूदू ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ती रहें, उठते बैठते चलते फिरते हस्बे सहूलत इसका विर्द वो रखें, या वदूदू। जी। और रंगून से, बर्मा रंगून से भाई का मसला है कि सफ़र में नमाज की अदायगी कैसे की जाए, क्या किया जाए, और साथ ही साथ कर्ज से निजात के लिए, कारोबार में बरकत के लिए क्या वजीफा, क्या दुआ है? कर्ज से नजात के लिए वो पढ़ें अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन गलबति दैनी व कहरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन गलबति दैनी व कहरिर रिजाल। इसको सुबह शाम 11-11 मरतबा पढ़ें। और नमाज कसर, सफ़र की नमाज के बारे में उन्होंने जो सवाल किया उसके सिलसिले में हुक्म शरीयत ये है कि सफ़र जो 97 किलोमीटर का हो या उससे ज़्यादा हो तो ऐसी सूरत में उनके लिए हुक्म ये है कि वो 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज़ों को 2-2 रकात पढ़ेंगे। यानी ज़ोहर की 4 रकात को 2 रकात पढ़ेंगे, असर की 4 रकात को 2 रकात और इशा की 4 रकात को 2 रकात पढ़ेंगे। इसके अलावा फजर की 2 रकात तो 2 रकात ही होगी और मगरिब की 3 रकात भी 3 रकात ही होगी। तो सिर्फ ये 4 रकात वाली नमाज़ों को 2-2 रकात पढ़ना है। और इसके अलावा बाकी जो भी नमाजें हैं, सुन्नतें हैं, नवाफिल हैं, वाजिबुल वित्र है, ये सारी नमाज़ों को वैसे ही पढ़ना है जब जैसे हमेशा पढ़ा करते हैं। अलबत्ता अगर ये ज़ोहर, असर और इशा की फ़र्ज़ नमाज इमाम के पीछे पढ़ रहे हों तो इमाम साहब जितने रकात पढ़ाएंगे उतने रकात पढ़ना है। चाहे आप इमाम साहब की इक़्तिदा में शुरू से शामिल हों या आखिरी रकात में आए हों या कायदा आपको मिला हो, इमाम साहब ने जितनी रकातें पढ़ाई हैं उतनी ही रकातें आपको पढ़नी होंगी। अगर आप तन्हा पढ़ रहे हैं तो 2-2 रकात पढ़ने हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रंगून से कॉल करने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। बॉम्बे से भाई का मसला ये है कि उम्रा के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या अपनी अहलिया को अपने वालिदैन के बदले में या वालिदा के बदले में उम्रा के लिए भेज सकते हैं क्या? अहलिया को उम्रे के लिए भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, साथ उसके महरम की ज़रूरत होगी क्योंकि शरई सफ़र औरत के लिए बग़ैर महरम के नहीं हो सकता। जो 97 किलोमीटर या उससे ज़्यादा का सफ़र होगा महरम ज़रूरी है। ये खुद साथ होंगे तो बेहतर है, महरम की ज़रूरत नहीं है। शौहर साथ हों तो महरम की ज़रूरत नहीं होती, और अगर ये साथ ना हो तो फिर कोई महरम, कोई करीबी रिश्तेदार उनका चाहिए, जैसे कि बेटा है या सगा भाई है या सगा चचा, सगा मामू या कोई ऐसा करीबी रिश्तेदार जिसके साथ इनका रिश्ता हमेशा के लिए हराम ही होता है। महरम के साथ सफ़र इनका हो सकता है। अब रहा मसला वालिदैन के लिए या वालिदा के लिए ईसाल सवाब की नीयत से, तो ये कर सकते हैं। हज बदल तो होता है, उम्रा बदल ऐसा नहीं होता, उसको ईसाल सवाब कहा जाएगा। तो ये जो उम्रा करवा रहे हैं ये नियत कर सकते हैं कि ये जो उम्रा करवा रहा हूँ ये उम्रा वालिदैन के ईसाल सवाब के लिए है। ऐसा हो सकता है कि
وہ عمرہ کریں گی، عمرہ کرنے کے بعد وہ یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ میں نے جو یہ عمرہ کیا ہے اس کا اجر و ثواب میرے ساس اور سسر کو پہنچے، ایسا وہ دعا کر لیں گے تو کافی ہوگا. جی لائن پر ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم ریا بول رہے ہیں میسور سے. ہمارے رشتے دار ہے نا، وہ پینشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بن نہیں رہا ہے. کیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پینشن بناتے ہیں نا جی، وہ بن نہیں رہا ہے. اس کے لیے کوئی دعا بولنا. جی. اور اپنا گھر بنانے کے لیے اور کڈنی اسٹون کے لیے. جی. اور گھر سیل کرنے کے لیے ابھی جو دعا بولے تھے نہ فتح نہ کا، وہ تھوڑا بول دینا. آخری والا مسئلہ کیا بتایا آپ نے؟ جس سے بات کریں گے، بات کروائیں گے. جی تھوڑا بات کروا دو. مولانا صاحب آپ کو براہ راست سن رہے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں. جی مولانا صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں. ہاں جی بولیے. وہ پینشن بنانے کے لیے کون سا وظیفہ ہے؟ پینشن جو ہے رکا ہوا ہے. آپ برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. اگر آپ مولانا صاحب سے بات کریں گے فون پر ہی بات کر لیجیے، ٹی وی پہ نہیں ہو پائے گی بات. مولانا صاحب پینشن نہیں مل رہی ہے، پینشن رکی ہوئی ہے اور ذاتی گھر کے لیے اور کڈنی اسٹون کے لیے وظیفہ چاہ رہی ہیں. جی پینشن کے سلسلے میں آپ یہ وظیفہ پڑھیں کہ یا کافی المہمات، یا کافی المہمات، یا کافی المہمات. اس کو صبح و شام 51 مرتبہ آپ پڑھتی رہیں، انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا. اور گھر جو سلسلے میں آپ گھر کے سلسلے میں پوچھ رہی تھی، وہ سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس آیت کریمہ کو طاق عدد میں 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھیں. ہمیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ناظرین ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو. السلام علیکم جناب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ رامپور سے بول رہا ہوں، گلخا بول رہا ہے. فرمائیے جناب. یہ جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو میں اس کے بعد میں پہلے من نہیں رکھتا، من لگتا بھی ہے تو وہ پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں جلدی. مطالعہ کس چیز کا؟ یعنی قرآن کریم کا، یعنی حدیث کا. ٹھیک ہے، ضرور جواب دیں گے آپ کو. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام جناب. پونا سے بول رہا ہے دلاور بھائی. جی ہلو. پونا سے بول رہا ہے دلاور. جی فرمائیے دلاور صاحب. گھر والی ہمیشہ بیمار رہتی ہے، ہمیشہ ڈائبٹیز کی سے، اور کچھ زمین میں بیچا ہوا ذرا اس کے پیسے نہیں مل رہے صاحب میرے، ذرا اس کے لیے دعا کر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. مفتی صاحب رامپور سے بھائی کا من نہیں لگتا ہے، کسی کوئی بھی پڑھتے حدیث یا باقی دینیات پڑھتے ہیں تو ان کا من نہیں لگتا ہے. اس کے لیے بھائی صاحب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ سورۃ طٰہٰ کی آیات مبارکہ ہیں، اس کا ورد رکھیں اور جب بھی آپ مطالعہ کریں تو مطالعہ کرنے سے پہلے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ طاق عدد میں ان آیات مبارکہ کو پڑھ لیا کریں. اس کے بعد پھر آپ اپنا مطالعہ شروع کریں. اور جو میسور سے محترمہ کا مسئلہ جن کا فون پہ بات ہوئی تھی، ان کا کڈنی اسٹون کا بھی مسئلہ تھا، کڈنی میں اسٹون ہے. جی کڈنی اسٹون کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں، ینصفھا ربی نصفا. ینصفھا ربی نصفا. اس آیت کریمہ کو 21 مرتبہ صبح و شام پڑھتی رہیں اور شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور پونے سے دلاور صاحب کی اہلیہ کو ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پیسے رکے ہوئے ہیں، پیسے نہیں مل رہے ہیں. ڈائبٹیز کے لیے بہن صاحبہ کو یہ پڑھنے کے لیے کہیں ہاذا ملح اجاج. ہاذا ملح اجاج. اس کو صبح و شام حسب سہولت، کوئی تعداد اس کے لیے ضروری نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، حسب سہولت زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے ڈائبٹیز میں فرق آئے گا. ساتھ ساتھ جو دوائیاں چل رہی ہیں اس کو بھی استعمال کرتے رہیں.
اور بھائی صاحب نے جو بتایا کہ ان کے پیسے واپس نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ اکثر یہ مسئلہ دیکھا جاتا ہے، یہ ہمارے بہت سے کالر سے مسئلہ بیان کرتے ہیں انہو علی رجعہ لقادر. جی 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 بالکل، یہ اس کو طاقت میں پڑھتے رہیں، صبح و شام 21 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی فرق رہے گا، اس کی وجہ سے فائدہ ہوگا. دعا آپ برائے مہربانی ایک بار دہرا دیں. جی، انہو علی رجعہ لقادر، یہ آیت کریمہ ہے سورہ طارق کی، انہو علی رجعہ لقادر، اس کو پڑھتے رہیں. ساتھ ساتھ اس کا تعلق صرف ایک چیز سے نہیں ہے، ساتھ ساتھ ہم کو نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے. جن لوگوں کو پیسے کی پرابلم ہوتی ہے، گھر میں خیر اور برکت نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام ہو. اور گھر میں پابندی سے ٹی وی تو کھل جاتی ہے لیکن پابندی سے قرآن کریم نہیں کھلتی، تو قرآن کریم کی تلاوت بھی جاری رکھیں اور نمازوں کا اہتمام کریں. کمپلسری 5 نمازیں گھر کے سارے افراد کے لیے ضروری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے اس کو بھی پڑھتے رہیں. ضرور. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. چلیے مفتی صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع تھا اس پہ ہم نے شروع میں حالانکہ تھوڑی سی بات کی تھی. بیشتر افراد کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، جیسے کئی ساری بہنوں کے فون آج بھی آئے جو گھریلو تشدد ہوتا ہے، پریشان کرتے ہیں، شوہر ان کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں، ان کے میکے میں چھوڑ کے چلے آتے ہیں، حق نہیں دیتے. تو آخر اس کے لیے ایسا کوئی وظیفہ، کوئی مجرب وظیفہ جو بہنیں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتی رہے. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور مردوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر جب آئی ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا وہ ان کا شرعی حق بھی ہے، ساتھ ساتھ معاشرتی حق بھی ہے. تشدد جیسی کوئی صورتحال ان کے ساتھ پیدا ہی نہیں کی جانی چاہیے. اور خواتین کے لیے وظیفہ ہے اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی. اس وظیفے کو پڑھتی رہیں طاق عدد میں 21 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا جیسے بھی سہولت ہو طاق عدد میں پڑھیں، صبح و شام، اور شروع اور آخر میں درود شریف بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. ضرور مفتی صاحب، آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ہمیں دیجیے آج کے لیے اجازت، اس امید، اس توقع دعا کے ساتھ کہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.